آپ اور ہم سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان محفلوں ان ہالز میں غفلت کے پروگرام ہوتے ہیں، آج اللہ اس کے رسول کا پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرایا تھا، آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سناؤں، آپ کو بھی اللہ سناؤں۔ اللہ کہتا اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی نقل اتارو، اس کے ڈھب پہ چلو، اس کے طریقے پر چلو، تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی، انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی۔ مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے میرے رب کی قسم۔ الحمدللہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، مجھے پتہ چلا کہ یہ بلڈنگ جب سے بنی ہے یہ پہلا اسلامی پروگرام ہو رہا ہے، تو اس پر میں ابھی شکرانے کے نفل پڑھتا ہوا اٹھ کے آ رہا ہوں۔ کتنے پڑھے؟ واہ بھائی سارے پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ، اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اور ہم سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان محفلوں ان ہالز میں غفلت کے پروگرام ہوتے ہیں، آج اللہ اس کے رسول کا پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ در و دیوار میں اگر ان کی اگر زبان ہوتی تو یہ آپ سب کو اہلاً و سہلاً کہتے۔ اب یہ تکبیر نہ کہو میرے بیان میں، بس میرا بیان غور سے سنو۔ وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے تو تکبیر ہو رہی تھی نا، تو میری بات آرام سے سنو۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آج یہاں ہم
اللہ کے نام کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو 4 یتیموں کو پال دے، 4، تو اس کی پوری زندگی ایسے ہوگی، ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزے رکھنے والا، ساری زندگی کا ذکر کرنے والا، اور ساری زندگی کا جہاد کرنے والا، صرف 4 یتیموں کی پرورش پر پوری زندگی کی تہجد، پورے زندگی کا روزے والا، پوری زندگی کا تہجد والا، پوری زندگی کا ذکر والا، پوری زندگی کا جہاد کرنے والا۔ تو جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا محبوب جو ایک نیکی کرے گا میں 10 دوں گا، آپ 1 پاؤنڈ دیں گے ہم 10 دیں گے۔ تو میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا کہ 1 پہ 10، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو بہت زیادہ کر کے دوں، تو اس میں کوئی عدد نہیں تھا۔ تو میرے نبی نے پھر عرض کیا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اس پر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم، کہ میرے محبوب جو میری امت، آپ کی امت میں سے 1 درہم خرچ کرے گا، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، 1 نیکی، ہم اس کو 700 گنا کر دیں گے، 700 گنا۔ تو کوئی کاروبار ہے کہ آپ 1 پاؤنڈ لگائیں اور آپ کو 700 پاؤنڈ پروفٹ آ جائے؟ ہے کوئی؟ اس پر بھی میرے نبی نے بس نہیں کی کہ رب زد امتی، یا اللہ کوئی اور بتا دے، تیرے خزانے کڑی کمی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اچھا میرے نبی چھوڑ دو حساب کتاب، آپ کی امت میں جو صبر سے زندگی گزار لیں گے نا، ان کو میں بے حساب دوں گا، کوئی حساب، وہاں حساب نہیں ہوگا بغیر حساب، اور یہاں بہت زیادہ دوں گا کہ اس سے اپنے سے بھی گنا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جان کو، مال کو اپنے نام پہ خرچ کروائے۔ اس مبارک محفل میں آپ ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، اوپر والی بھی کہو۔ یہ سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وہ کلمہ سنا ہے جس کی میرے نبی نے مثال دی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما تحتہن وما بینہن فوضین فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اس میں 7 زمینیں ڈال دو، ان کے دریا، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ، ان کے جنگل، ان کے انسان، ان کے جانور، ان کے کھیتیاں، ان کے گھر، ان کی مشینیں، ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھ دو، پھر یہ پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو، پھر جتنا یہ کا یونیورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 5واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 6واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت کو۔ جنت کی فاؤنڈیشن 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے، اس کو بھی ڈال دو، دوزخ کو بھی ڈال دو، جبریل کو بھی ڈال دو، میکائیل کو بھی ڈال دو، اسرافیل کو بھی بٹھا دو، اسرائیل کو بھی بٹھا دو، لوح محفوظ کو بھی بٹھا دو، کرسی کو بھی ڈال دو، اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو، اور اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈال دو۔ اللہ کو ہٹا کے
زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو، ایک طرف ڈال دو، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو، تو میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا دے۔ اس میں نام اللہ ہے، بولو اللہ، اس میں نام اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ایک مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندر کو سیاہی بنا دو، پھر ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پھر پوری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بنا دو۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ بناؤ، میں بنا کے دوں گا۔ کتنے لندن میں، انگلینڈ میں اور یورپ میں کتنے درخت ہیں، اور میں افریقہ میں گیا ہوں، وہاں کے جو ملک جنگل سے بھرے ہوئے ہیں ان میں سے گزرا ہوں، تو اتنا بڑا درختوں کا خزانہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کاٹ کے قلم بنا کے تمہیں پکڑا دوں، ان عورتوں کو بھی ان مردوں کو بھی، اور سب کو میں علم دوں بڑا زبردست، اور پھر ان کے آگے میں پیپر رکھ دوں، اور میں کہوں کہ یہ 7 سمندر کی سیاہی ہے اور یہ قلم ہے، اور تم سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک اکٹھے ہو جاؤ اور میری تعریف لکھو، ڈبوبو اور لکھو۔ تم لکھتے لکھتے عاجز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا لے، سارے 7 آسمان کے فرشتے آئیں اور وہ بھی لکھنا شروع کریں، پھر وہ بھی تھک جائیں گے، یا اللہ ساڑی بس ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلا لے، 1,24,000 نبی، ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، وہ لکھنا شروع کریں، لکھتے 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 وہ تھک جائیں گے اور ان کی بس ہو جائے گی۔ پھر اللہ رسولوں کو بلائے، 313 رسول ہیں، ان کو اللہ کہے لکھو میری تاریخ، وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں۔ پھر اللہ 4 بڑے نبیوں کو بلائے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم سب سے بڑے رسولوں میں سے ہو، لکھو میری تاریخ، وہ بھی لکھیں اور لکھتے لکھتے تھک جائیں۔ پھر آخر میں اللہ اپنے حبیب کو بلائے، محمد مصطفیٰ کو بلائے، جس کو پیار کیا، جس سے محبت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قاب قوسین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ کیا لمبی چوڑی تعریف اللہ کا قرآن اپنے حبیب کی فرما رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پھر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن سے میرا اللہ اپنے حبیب کی کیسی تعریف کر رہا ہے، صرف اس کا نمونہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے اور یاسین ہے۔ کیا ہے بولو؟ یاسین۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ اور سورہ یاسین کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے انک لمن المرسلین۔ یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے اور یاسین ہے۔ کیا ہے بولو؟ یاسین۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک
ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ اور سورہ یاسین کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی، جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، نہ دھرتی، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل، نہ لوح محفوظ، کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ تو آگے کوئی ہستی کھڑی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا، آپ میرے رسول ہیں، اور 10 نام رکھے۔ ایک ماؤں کو دیکھو، جو بچہ گود کا ہوتا ہے نا، اس کا نام ہے مثلا اسلم نام ہے، تو وہ اس کو پیار سے کہتی میرا اسلم، میرا اسلم، تو پیچھے محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو پھر کہتی ہے میرا لڈو، میرا پیڑا، میری لڑکی ہے تو میری برفی، میرا چاند، پامیں کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند، میرا چاند، میرا جگر، میرا دل۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پیچھے ماں کی محبت کا فلو زیادہ ہے، اور آگے لفظ ایک ہے اسلم، اکرم، عمر، تو وہ اس میں سے محبت گزرتی نہیں ہے، تو پھر وہ اتنے سوراخ بناتی ہے، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی تارا، کبھی پیڑا، کبھی لڈو، کبھی کچھ، تو وہ اس میں سے اپنی محبت کو گزارتی ہے۔ تو محمد سے محبت ادا نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا، تو میرا محمد، تو میرا احمد، تو میرا ماحی، تو میرا حاشر، تو میرا عاقب، تو میرا فاتح، تو میرا خاتم، تو میرا قاسم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ اور اس میں 2 نام عجیب ہیں، فاتح، خاتم۔ آپ نبوت کی پہل کرنے والے ہیں، آپ نبوت کی انتہا کرنے والے ہیں۔ جو پہل کرے وہ انتہا نہیں کر سکتا، جو آخر میں ہو وہ پہلے نہیں آ سکتا۔ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ ہی سب سے آخر ہیں۔ میں ان لوگوں کے قریب ہوں، ان مستورات سے دور ہوں، تو میں اب ان کے قریب ہی رہوں گا، ان سے دور ہی رہوں گا۔ یہ کونا اس کونے سے میں ملا نہیں سکتا، ادھر ہاتھ ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی عجیب صفت بیان کی ہے، نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہے اور انتہا بھی آپ سے ہے، آخر بھی آپ ہیں، اول بھی آپ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھا اماں جی سے، اماں نے سانو جنت چوں کڈیا جائے، تو کہنے لگے آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ کہنے لگے یا اللہ کیا مہر ادا کروں، اب جنت میں تو سونا ہی سونا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو اتنے من سونا دے دو، اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ 1 دفعہ درود پڑھ دو تو یہ اس کا مہر ہے۔ یہ ابتدا ہے، آپ آدم سے بھی پہلے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ کہ ان کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ تو یہ سب رسولوں کے سردار، سب رسولوں سے زیادہ علم والے، میرے محبوب اب آپ کی باری ہے، آؤ میری تعریف لکھو۔ فرشتے بھی تھک گئے، نبی بھی تھک گئے، رسول بھی تھک گئے، انسان بھی تھک گئے، شاعر بھی تھک گئے، خطیب بھی تھک گئے، ادیب بھی تھک گئے، عورتیں بھی تھک گئیں، مرد بھی تھک گئے، عالم بھی تھک گئے، ان پڑھ بھی تھک گئے، اب آپ کی باری، آؤ اور میری تعریف لکھو۔ اور اللہ کا حبیب بھی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کرے، اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے، تو آخر میں کیا اللہ کہہ رہا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ایک دن آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرایا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سناؤں، آپ کو بھی اللہ سناؤں۔ اللہ کہتا اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ ہمارے بر صغیر میں، انڈو پاک میں ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ خدا، خدا ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ نے اپنا نام جو چنا وہ ہے اللہ۔ بولو پھر کہو اللہ کی قسم، یہاں تم سے زیادہ فرشتے ہیں،
سارے تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں، عرشوں پہ اللہ تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہا ہے کہ آج میرا نام یہ در و دیوار سن رہے ہیں جہاں ہر وقت کیا سے کیا ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی مثل نہیں، میرا کوئی بدل نہیں، میری کوئی ٹکر کا نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی وہ مجلس شورا نہیں ہے، میرے کوئی، میں کسی کی حفاظت کے لیے کسی فرشتوں کا محتاج نہیں، عرش فرش لوح قلم کرسی کا محتاج نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کسی کو مت پکارو، میرے سوا کسی کے آگے مت جھکو، میرے سوا مدد کے لیے کسی کو نہ بلاؤ، صرف مجھے بلاؤ۔ اچھا، اللہ کی دو صفتیں بڑی عجیب ہیں، کہتا لا تراہ العیون، اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال سے سوچو تو سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی۔ جب اتنا دور ہو گیا تو پھر قرآن میں کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، دور اتنا ہوں کہ تمہاری سوچ نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ تمہاری اس شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ تم دل میں تم زور سے بولو یا اللہ، اللہ کہتا میں سنتا ہوں، تم آہستہ بولو یا اللہ، تو اللہ کہتا میں سنتا ہوں، تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو، اب میں دل سے بولا ہوں، میں نے نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ فرماتا میں یہ بھی سنتا ہوں، میں یہ بھی سنتا ہوں، لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، میں ہمیشہ زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کوئی اور دکھاؤ جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے، کوئی اور دکھاؤ، آج تک کوئی نہیں ہے۔ القیوم، میں ہمیشہ قائم ہوں، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ آرام کا محتاج، میں ہمیشہ قائم ہوں۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ میں سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اوپر نہیں نظر آ رہی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ نظر نہیں آ رہے، آپ میرے سامنے تو مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے، میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جہاں جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر اس پر ہے۔ پھر مثال دیتا ہے اللہ، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، کالی رات، کالی چیونٹی ہو، چیونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی، اور کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالا پتھر ہو اور اس پر کالی چیونٹی ہو، اوپر اندھیری رات ہو، ایک رات کا اندھیرا، ایک پہاڑ کا اندھیرا، ایک پتھر کا اندھیرا، ایک چیونٹی کا اندھیرا، خود کالی۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی ویندا پیا، اللہ فرماتا ہے دبیب النملۃ السوداء، اس کالی چیونٹی کے کمزور کمزور ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شراب پینے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا، یا شراب بیچنے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا؟ یہاں مہلت ہے، کرو جو مرضی آتا ہے کرو، ایک دن تک حساب کا اللہ نے رکھا ہے، جانا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا، یا تو موت سے لڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں مرتا، مر نہیں، یا اسرائیل کو کلاشنکوف مار دو، چل تینوں مار چھڑے، یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا ہے۔ تو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو راضی کر کے چلو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وما بینہما، درمیان بھی اس کا، وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، تمہارے پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اگلی دلیل کیا ہے کہ اس کے علم کو کوئی پورا نہیں لے سکتا، اس کا علم لامحدود ہے اور ہر چیز محدود ہے۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ تسی چھوٹی جی کرسی رکھ چھڑی، میرا اللہ کہتا ہے میری کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ یعود کہتے ہیں مزدور زیادہ جب بوجھ اٹھاتا ہے نا، زیادہ جب بوری اٹھاتا ہے پوری، تو وہ کرتا اس آواز کو عربی میں بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتوں زمین اور آسمان کو سنبھالتے ہوئے میری ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی، ذرا سی آواز، تھکنا نہیں، ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ بلندیوں کا مالک، عظمتوں کا مالک، کل کائنات کا مالک۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا الہ الا اللہ ہے اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھو اب یہاں آ کے بھی سکھی نہیں ہے، میں 82 سے آ رہا ہوں، اب 41 سال ہو گئے مجھے اس ملک میں آتے ہوئے۔ پرابلم پرابلم پرابلم، پرچے پکڑا رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ہم اپنے پرابلم پاؤنڈ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاؤنڈ آئیں گے تو موجوں بن گیا۔ نہیں، اللہ سے دوستی لگاؤ گے تو پھر موجیں ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، اللہ 70 دفعہ کہتا ہے بول میرا بندہ لبیک یا عبدی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ والا تعلق نہیں پیدا کیا، بس ایک زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو یہاں اتارو اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ آپ کی سنے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے مرضی غفلت کی زندگی گزر جائے، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ سارے معاف فرما دیتا۔ اور اللہ اپنی مثال خود دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں۔ کوئی ماں معاف کرتی؟ 2 4 دفعہ 5 دفعہ ماں کی نافرمانی کرو، وہ جھولی اٹھا کے بددعائیں دینا شروع کر دی، اور بیوی نال لڑ کے تو بھی کھاؤ تھے، پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ تو میرا اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، اور آخری وہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایک اردو کا محاورہ ہے۔ تو حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہاں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ اس کے اچھا سبحان اللہ، آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اور آپ اس کو منانے جائیں تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا یا وہ آئی بند کر دے گا؟ میرے ایک چچا تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے مجھ سے، تو 1.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اور وہ چاچا میں بطریا رشتہ نادا وڈا میرا چھوٹا، وہ میں نے آخر میں نے پتا ہے تو بڑا وڈا مولوی ہے پر میں تینوں بالکل معاف نہیں کر۔ اخیر انہوں نے میرے پسینے کٹا دیتے، 1.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی، تو ان کا حق بنتا تھا، میرا رشتہ بہت چھوٹا تھا، وہ بہت بڑے تھے۔ تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے،
چشمہ موٹا ہے، دانت ہیں کوئی نہ، اور ایسے جا رہا ہے. ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ یار مسجد جا رہے ہیں اللہ نو مناون واسطے. تو شکل دا ویکھ اپنی، دن تیرے کوئی نہیں، اینک تینوں چڑھ گئی، سوٹی تیرے ہاتھ آ گئی، ہن تینوں کتھوں توبہ دی توفیق لبنی؟ تو اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جو بے نیاز ہے، اللہ کی قسم ہم سارے گناہ گار ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سارے نیک ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو وہ کہتا میں استقبال کرتا ہوں، آ جا میرا بندہ، تیرا انتظار تھا، آ جا. کب سے دروازے کھلے تھے کہ تو آئے گا اور ماتھا ٹیکے گا اور مجھے راضی کرے گا. تو ایک لمحے میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک آدھے بول پر یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، کیونکہ اس کام سارے اللہ سے ہوتے ہیں، پیسے سے نہیں ہوتے. اللہ کی قسم بادشاہوں کی خوشامد کرنے سے کام نہیں بنتے، کام اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اور اکیلا ہے جو کہتا ہے ذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ عجیب بات اللہ نے کی ہے. کوئی مجھے پکارے، مسلم ہو نان مسلم ہو، مجھے پکارے گا نا تو میں اس کی سنوں گا. اور اگلی بات، ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائی ہیں، وہ درخواست دیتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان، جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں، اس کا سب کچھ جانتا ہوں. جو مجھے پکارے گا، جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں. اور دعوت دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے کو، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ آیا ہے، تو اللہ کہتا ہے لبیک لبیک. ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا سنم کہتا رہتا تھا. ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، زبان پھسل گئی، یا سمد، سمد اللہ کا نام. تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے. جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا. آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا. میری رحمت ہے ہی ایسی کہ میں جواب دوں گا. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں. تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمن تھوڑی دیر لگ گئی، کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جانے کوئی گھنٹے تک لگن گئے. تھوڑے تو چاروں پاسے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساریاں مچھیاں تم کھا پی جاویں. سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی من، فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے پہن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا.
ان اتانی نہارن قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں، جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں ہی تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں۔ یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو۔ اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں پہلی باری ویکھیا 82 میں آ کے میں یہ گٹار بجائے گا کو رومال بھی چھایا، میں کو ہے کہ میں کہ اتھو دا فقیر ہے، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دیں۔ وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں۔ تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ۔ اللہ پاک سے اپنی، دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا۔ لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا۔ اللہ سے ایسے باتیں تو کرو۔ ہم اور نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گا کے، اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ وہ اس طرح مانگا جاتا ہے، وہ رو کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو۔ آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل۔ ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا ہو، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ و حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا۔ خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہونا، مطلب آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا۔ آسان طریقہ، مہذب طریقہ، اسے قرضہ یہاں تو تم لوگوں نے 1-1 پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط، اخیر تک تمہیں اے ہی بچتا، تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ تو اس سے قرضہ مانگو، وہ بھاگ جائے گا۔ اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں۔ صائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ، وہ مسجد میں تھی۔ تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھی، اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء۔ اے 3 لفظ اس نے بولے نہیں، یا اللہ تیری محبت میں ایمان لائی،
تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینے آئی، یہ تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا۔ تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، اور ماں پہلے فوت ہوئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ منت کرو، خوشامد کرو، یا اللہ کر دے، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے، یا اللہ۔ ایک بدو، اور وہ حج میں نا مینا سے توڑ لگائی اس نے، وہ سیدھا پہنچا طواف زیارت کے لیے، اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے، یا اللہ بعد جب رش ہو جاوے گا تو مینوں پہلے معاف کر دے، یا اللہ بعد جب رش ہو جاوے گا پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ، مینوں پہلے معاف کر دے۔ اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی نقل اتارو۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے، کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا۔ میرا ابا میں نے ڈاکٹر بناون دے چکر آئی، میں سنگر بناون دے چکر چاہوں تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا۔ عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی، وہ تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب آگے مجھے کیا کہیں گے، تو میں نے بیٹھتے ہی بالی ووڈ پرانے کی باتیں چھیڑ دی۔ تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جتنا مجھے پتہ تھا اس کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو مجھے وہ شاہد آفریدی لے گیا تھا اور کہنے لگا مولانا آدھا گھنٹہ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آدھا گھنٹہ تو میں اس کو بالی ووڈ سناتا رہا، تو وہ اتنا مانوس ہو گیا، کہنے لگا آئیے ادھر، یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی، آئیے ادھر آئیے، صوفے پر بیٹھے، 15 منٹ اور باتیں ہوتی رہی، پونا گھنٹہ گزر گیا۔ میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے۔ میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے؟ کہا جی ضرور سنائیں۔ تو میں 1.5 گھنٹہ مسلسل، 1.25 گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا، اور وہ ایسے کر کے بیٹھا، میری سنتا رہا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لو، نقل سے بھی پاس ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی۔ یہاں تو پھر بھی کتنے پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی وہ سمندروں سے ادھر ادھر ہوتے بھاگتے بھوگتے پہنچ گئے انگلینڈ، اور یہاں کے لے لیے انہوں نے ویزے بھی اور پاسپورٹ بھی۔ ادھر جنت کا ویزا ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور جنت کا ویزا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو، میرے نبی کی زندگی کی نقل اتار لو۔ تو اللہ تعالیٰ، دیکھو میں کوئٹہ میں تھا تو بھائی پہلے ایک گل دس دینا، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ تسی سارے مفتی ہو آکھن کے مولوی بیان کر رہا تے کھلو کے پیندا ہے، سمجھ آئی؟ ایسا میں پہلے دستا پیا، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے گلاس اٹھایا، کھڑے ہو کے پیا سے، اور فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں یہاں بیٹھنے میں تکلف ہے، اور کرسی پہ جاواں پھر بیٹھے پیواں، تو میرا نبی نے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ اگر بیٹھنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، اور اگر بیٹھنے میں آسانی ہے تو بیٹھ کے پینا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے پینے سے تو میں نے کوئی حرام کر دیا، بلکہ یہ ہماری صحت کے لحاظ سے ہے، کھڑے ہو کے نہ پیو، بیٹھ کے پیو۔ تو بھائی کوئی فتویٰ نہ لا دے ویجے، میرا گلا سوکھ گیا، میں بیان وچ پانی پیندا ہونا۔ اپنے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھو۔ ایک واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے محفوظ، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ میرے نبی کی عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں۔ میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز
بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے جس کہ سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا، اور آپ کی کرامت تھی کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، لیکن وہ بھی جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت او فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال پیچھے کر لیتے، کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں، لیکن زیادہ کان کی لو تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول بھویں، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں بیچاری موچڑے نال پٹ 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 کے اوکھی ہو جاندی ہے، یہاں بال نہیں تھے۔ خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا۔ اشم، ناک ایسے جیسے یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک۔ اشنب، دانت انتہائی حسین موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کسلیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، بڑے خوبصورت گھنی، ایک مٹھ داڑھی گزرتی تھی۔ سہل الخدین، گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، نہ چربی سے اٹھے ہوئے اور نہ کمزوری سے چپکے ہوئے، ایسے بالکل گول خوبصورت گال۔ فی عنقہ سطع، سراہی دار لمبی گردن۔ فی عینیہ دعج، ادعج، اشکل، احور، اکحل، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات کے میں نے الفاظ بولے ہیں کہ لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ پتلی، سفیدی اور سرما لگا ہوا۔ آپ سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما ہوتا تھا، اور چمکدار آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جب آپ یوں دیکھتے تھے تو سارے ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ واسع صدر، چوڑا سینہ تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یہ کندھے بڑے مضبوط اور کھلے ہوئے تھے۔ سائل الاطراف، طویل الزندین، لمبے بازو تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی اور سیدھی، یہ دیکھو میری انگلی ٹیڑھی سی ہے، آپ کی انگلیاں سیدھی۔ رحب الراحہ، یہ ہتھیلی آپ کی بڑی کھلی اور کشادہ، یہ سخاوت کی علامت ہے۔ جس کی ہتھیلی کشادہ ہو وہ سخی ہوتا ہے عام طور پر، جس کی تھوڑی تنگ ہو، ہوں ویکھنا بہ جائے جائے اپنی، تو جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ بخیل ہوتا ہے۔ کوئی یہ 100% بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا ہے۔ رحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی۔ اشر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے یہاں۔ دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا۔ سبط القصف، سیدھا قد تھا ایسے بالکل سرو کے درخت کی طرح۔ سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ ادھر ہو کے دکھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا، شکر ہے میرا بھی برابر ہے۔ کئی ہمارے بھائی بہنیں ہیں، آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں،
آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندے، وہ ہسن تو منہ تو نہیں پتہ لگتا، پیٹ تو پتہ رہتا گڑ 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 گڑ۔ بہت بری بات ہے مسلمان کا پیٹ نکلا ہوا، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عورت کا پیٹ بڑھ جائے تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو کھانے پہ دیکھو، کھانے کے وقت ہاتھ پہ قابو رکھو، اور غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو، تو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ کھانے پہ ہاتھ کھل گیا اور غصے میں زبان کھل گئی تو جسم بھی بیمار ہو جائے گا، روح بھی بیمار ہو جائے گی۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں بڑے حسین نرم و نازک، خمسان الاخمسین، یہ جگہ اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ یہاں فلیٹ نہیں تھی بلکہ یہاں کرو تھا، اور اتنے نازک پاؤں تھے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو پانی اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی پھسل جاتا ہے، اس طرح آپ کے پھسل جاتا تھا پانی۔ یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، ایسے کر کے چلتے تھے، اور کبھی آگے نہیں چلتے تھے، صحابہ کے پیچھے چلتے تھے اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ اور ذریع المشیہ، پاؤں میں چال میں تیزی تھی، لیکن قدم چھوٹے تھے، چھوٹے قدم، یہ یوں چلے تو بندہ انہیں کوڑا لگتا ہے، تو قدم چھوٹے ہوتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھی۔ آپ چلتے تھے، صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، اتنی تیز چال تھی آپ کی۔ جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، مطلب ادھر سے، یہ بیٹھے ہیں کہ ادھر سے کوئی مجھے کہے مولانا، تو میں کہوں گا جی، اس سے آگے میری اوقات نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ پورا مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی۔ اور کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا، آپ سوچو کتنا مشکل کام ہے، آپ ایسے ہوتے تھے، جی فرمائیے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی نقل اتارو، اس کے ڈھبے چلو، اس کے طریقے پر چلو، تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی، انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی۔ مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کے بول کو اپنے بول بناؤ، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا طریقہ بناؤ۔ اور مرد عورت سارے ہیں، فیملیز آئی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے، بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خاوند چپ کر جائے، خاوند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے، تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہوگی بیچاری، وہ تھی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادی آئی تھے، چنگا شرلی پٹاخہ ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو میری بہن، تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا، تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا، کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا اور چک مار لینا ایسے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ، تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھو،
آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھیں، یہ اللہ کے حکم کی تھیں اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو، جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب رولز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، یہ اندر ہے، لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی، جو 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔ یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا۔ ایک ہمارا دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے، ایک دن ان کو ترکیب سوچی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے۔ عزت تو نبی کے طریقے میں ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر، تو میں یہاں کھڑا ہوتا۔ مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھایا۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، کی خیرت ہے کیوں ہے؟ وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیرت ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا؟ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ تو مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ کہا اس کو بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت
آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ تو اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں، جو ہی حضرت فاطمہ تھے تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، اور کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے، ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بیٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئیں وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی ہے۔ میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے، باقی ران دے۔ کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ ایک نماز نہ چھوٹے، جس حال میں بھی ہیں نماز نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں گنجائش رکھی ہے، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور ایسا پاکیزہ خون زمین پر بہہ رہا تھا جس سے پاک خون دنیا میں، دھرتی میں کوئی نہ تھا۔ اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے شمر سے فرمایا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا تم جنگ نہ روکو، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو، اور آدھوں سے فرمایا لڑو ان سے۔ اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا اب تم لڑو اور یہ نماز پڑھیں۔ وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے۔ نماز نہ چھوڑو، جس قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے پھر سو جائے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ 52 سال ہو گئے اللہ کا نام لے کر پھرتے 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 پھرتے۔ تو یہ بسوں کے پیچھے میں نے ایک کیلکولیشن کی، تو ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے وہ لکھا تھا جس نے سارے دھونے دھو دیے، تو میری اچانک نظر پڑی تو بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بڑا سرکا، آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھ لو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی اپنے خامند کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ میٹھا بول بولنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم اللہ بھی پیار کرے گا، اللہ کے بندے بھی پیار کریں۔
اگر زبان قبول کڑوا ہے تو نہ ماں باپ پیار کریں گے، نہ بیوی کو خاوند، رشتے ٹوٹ جائیں گے، ناطے ٹوٹ جائیں گے اگر آپ نے اس پہ قابو نہ پایا۔ یہ میرے نبی کا سب سے خوبصورت عمل ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا اور کر کے دکھایا۔ اور 11 شادیاں کیں ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی بتانے کے لیے کہ گھر کی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے پھر بھی آدمی تھوڑا، ہمارے پاکستان میں تو ابھی ادب آداب ہیں والدین کے، اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے بیچارے تنگ ہیں اپنی اولاد سے، تو لیکن بیوی کے آگے میں دب جاؤں، میں رن مرید بن گئے ہیں اور رن مرید بن گئے ہیں، یہ ایسے جملے بیوقوف لوگ کہتے ہیں، پھر اس کو غیرت آ جاتی ہے، پٹھان ہوگا تو وہ چھت سے جا لگے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اللہ کی قسم زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر محنت کرو، اس پہ قابو پا لو کہ زبان کبھی غلط نہ بولے، زبان کسی کے دل آزاری نہ کرے، کسی کو دکھی نہ کرے، کسی کو گالی مت دو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، اور اس دل کو سب سے صاف رکھو۔ کوئی آئے نفرت کر جائے، برا کر جائے، بھلا کر جائے، دل کو صاف کر دو تو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ زندگی تو اللہ نے جنت کی رکھی ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی نہ مرنا ہے۔ پہلا اعلان ہوگا زندہ رہو موت ختم، دوسرا اعلان جوان رہو بڑھاپا ختم، تیسرا اعلان صحت مند رہو بیماری ختم، چوتھا اعلان مزے میں رہو مصیبتیں ختم، غربت ختم، ہمیش ہمیش کی زندگی پاؤ، مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا ان عورتوں پر اور آپ کے چہروں پر، جس سے ہر مرد عورت کا حسن ہمیشہ کے لیے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی جس سے نیچے جنتی کوئی نہیں ہے، 1 بیڈ روم، وہ جب دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں۔ یہاں تو آپ نوکر رکھ نہیں سکتے، گاڑی ہوتی ہے روز رائس اور پیٹرول آپ پا رہے ہوں گے۔ میرا ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، کئی سال پرانی بات، کہا جی یہ مے بیک کہتے ہیں، مے بیک ہے؟ ہاں یہ مے بیک ہے، 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ ان کا جی ڈرائیونگ تو ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے۔ 80,000 نوکر ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارے آقا اب کدھر رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو بڑے لطر کھاتے نے میں 2 دفعے کھا ہوتی رہی ہے۔ تو وہ پھر اس کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، مزہ کرائیں گے، پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ تو نوکر غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو اس کی جنت کی بیوی بیٹھی ہوگی ایسے کر کے، تو اس کو جب دیکھے گا ایسے ہوگا، اور پھر یہ اس طرح نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا نہ آنکھ جھپکے گا، ویندے ویندے 40 سال گزر جائیں گے۔ 40 سال، وہاں ٹائم کوئی نہیں، دنیا کے لحاظ سے میرے نبی بتا رہے ہیں 40 سال سے دیکھتا رہے اور مزہ لے رہا ہے، وہ بھی مزہ لے رہی ہے۔ ادھر 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہ خیرت ہے کی ہو گیا جناب نے، تو بیوی خامد کو لے کے دو کہ خیرت ہے کی ہو گیا، کیوں ویکھی جانی ہے۔ 40 سال اس کو صرف دیکھنے کا مزہ لے گا۔ تو زندگی تو اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے، ہماری چھٹی ہے موت، ہماری چھٹی ہے موت۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کے دکھوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب راحت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ہمیشہ کی خوبصورت زندگی اور جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے نوکر سلامن سلامہ سلامن سلامہ، اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو 1-2-4 مسافے کرنے والے مل جائیں، مینو پوچھ کے ویکھو کتنا میں اپنے آپ نو دبا کے رکھنا، بھائی یہ سارا دکھ ہے مار کے مٹی ہو جاؤں ہے، تو آدمی کا سر اوپر ہو جاتا ہے، لاکھوں نوکر کہیں سلام علیکم سلام علیکم، بڑے خوش ہوں گے یار، دیکھو کتنے نوکر سلام کر رہے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے،
سلام علیکم، جناب ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے تم فرشتے نورانی ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کی زندگی گزاری اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے اپنا دیدار کرا کے کہے گا سلام قول من رب الرحیم، میرے بندو بندیو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے یہ خوش ہے۔ راضی ہو؟ کہیں گے راضی۔ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ ساری زندگی جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلتے رہے، آج اللہ اس کا صلہ دے رہا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ تو کوئی لمبے چوڑے آداب نہیں ہیں، ایک نماز پوری ہو، روزے پورے ہوں، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو۔ ہو جائے تو معافی مانگ لو، بشرًا ہو جاتا ہے معافی مانگ لو، کیونکہ اس کو دبانا جو ہوتا ہے نا، بریک لگانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں بھی مزہ آئے گا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مزہ رکھا ہے۔ اپنی زندگی میں سچ کو لاؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہمارے ملک میں تو بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں کم ہے، لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں تو پتہ نہیں کی 2 نمبری جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچائی کو ساتھی بناؤ۔ نمبر 2 پر کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ کسی اسلامی ملک میں 50 سال گزار دو، آپ کو پاسپورٹ نہیں دوں گے۔ یہاں 5 سال گزارتے تو ہمیں پاسپورٹ دے دیتے ہیں، مالکانہ حقوق دے دیتے ہیں، ساری آپ کو سہولتیں دے دیتے ہیں۔ تو ان ملک والوں سے آپ دغا نہ کرو، ان کے قانون کی وائلیشن نہ کرو، اور جیلی کام نہ کرو، بلکہ جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بن کے چلیں اور ان کے قانون کی پابندی کر کے چلیں۔ یہاں کئی نوجوان آتے ہیں، وہ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے، یہ کام بھی نہ کرنا، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پیپر بنتے ہیں تو پھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ دلی میں ایک جیب کترا تھا، پک پاکٹ، اس کے چیلے تھے، تو ایک دن اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا، انہوں نے اس کو تھپڑ مارا۔ یہ بات ہے انگریزوں کے دور کی، کو صرف 2 روپے پورے دن میں۔ کہا استاد آج ایک بڑی موٹی جیب کاٹی تھی، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 2 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے اگر میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا، 2 روپے اپنے لے کھسکا کے لیا۔ تو وہ رونے لگا اور جیب سے 10 روپے نکالے، کا یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ تو یہاں ایسے زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا۔ اس طرح زندگی گزارو، آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ، دیانتداری کی پہچان بن جاؤ، الفت و محبت کی پہچان بن جاؤ، اور پھر کبھی ہو جائے غلطی تو معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگا لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جو لا ریب فیہ کا اعلان کرتی ہے، شک و شبہ سے بالا تر کتاب، لیکن اس پر ستم پوری امت کر رہی، عرب بھی اور غیر عرب بھی، اور اس قسم کے خطیب بن گئے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے، یہ قرآن کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا دے، آگے بھول گیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو اس نے آواز لمبا کر کے یاد کر رہا ہے، نہیں یاد آیا، پھر اوے لوگو سن لو مولوی دا مسئلہ، پھر نہ آخیا جے مولوی نے دسیا نہیں۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئی سڑیا دے، آواز آئی، پھر بھول گیا تو کہتا ہے آواز آئی، پھر بھول گیا۔
اس کہ ہوں تو کوئی نہ کوئی بولنا پوے گا، نہیں تو لتر پڑھ کے اے لوگو مسئلہ سن لو. پھر نے آخیا جی مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پایا نے کھول چھوٹیا تو آواز آئی کڑو. یہ قرآن کے ساتھ ہو. کچھ وقت قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں جلدی کرو. کوئی آپ پر زیادتی کر جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرو. تو انشاءاللہ ایمان پہ مر گئے تو موجی موجی. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن صاحب، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں، معاف کر دیں. اٹھتے ہی صلح کر لیں. خاوند اور بیوی لڑ پڑے نا آپس میں اور پھر وہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، چونکہ ان کی لڑائی پوری نسل کی بربادی ہوتی. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے صبر دے، حوصلہ دے. جوان موت کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. درود شریف پڑھو، ہم دعا کریں.